الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے، سنانے اور ان باتوں پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا بہترین سے بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد
درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہمُ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رسول بنا کر مبعوث فرمایا، بشیر و نذیر بنا کر، ڈرانے والا خوشخبری دینے والا بنا کر مبعوث فرمایا، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے اس بات کو لازم قرار دیا کہ تمام کے تمام لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، طور طریقے کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ جو بھی مسلمان، جو بھی شخص، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کوئی اور شخص ہو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق گزارنے کی ہم کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ پچھلے جمعہ آپ کے سامنے میں نے قیامت کی جو نشانیاں ہیں، قیامت کی جو علامات ہیں، اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ انہی باتوں میں سے یہ ایک بات یہ بھی رکھی گئی کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں، علماء اکرام نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک علامات صغریٰ، جیسا کہ پچھلے جمعہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ چھوٹے چھوٹے یعنی بڑے بڑے جو علامات ہیں قیامت کے شروع ہونے سے پہلے، قیامت قائم ہونے سے پہلے جو بڑے بڑے جو علامات ہیں، بڑے بڑے جو نشانیاں ہیں، ان نشانیوں سے پہلے جو علامات ظاہر ہوتے ہیں، ان علامات کو، ان نشانیوں کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ تو ان میں سے جیسا کہ آپ کے سامنے علامات صغریٰ، جو چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو آپ کے سامنے کیا ہے میں رکھنے کی کوشش کیا تھا پچھلے جمعہ۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر نازل ہونا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر نازل ہو کر امت محمدیہ پر قائم رہ کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، قرآن اور حدیث پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر نازل ہونے کی ایک سب سے بڑی علامت قیامت کی نشانی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج ہم آپ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اور قرآن مجید ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا بتاتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، ان کا کام کیا ہے، یہ کس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، یہ تمام چیزیں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ عیسائی جو لوگ ہیں
وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں، اور اسی چیز کو قرآن اور اسلام کیا بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے۔ جب بھی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ پوری کی پوری زندگی معجزات اور کرامات سے لبریز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی معجزات اور کرامات سے بھری ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جب بھی بات ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہماری ذہن میں یہ آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہم کہیں ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں تصور پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنتے ہی یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زبان سے، اپنے منہ سے بات کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے، یہ بھی ایک کرامات ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نابینا جو لوگ ہیں، اندھے جن کے آنکھ نہیں ہیں، ان کو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تندرست کیا کرتے تھے۔ ان کو آنکھ جو نابینا تھے ان کو بینائی لا کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اور اسی طرح لوگوں کے اندر جو بیماریاں پائی جاتی تھیں، جیسا کہ سب سے بڑی بیماری برس کی بیماری کو کہا جاتا ہے، اس بیماری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے اندر تندرست کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جب بھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، ذکر سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر یہ تصور ضرور آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا سے اٹھا لیا، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور یہ بھی ہمارے ذہنوں کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس زمین سے اٹھا لیا تھا، قیامت کے قیامت کے بالکل قریب اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے نکال کر پھر زمین کے اندر نازل فرمائے گا۔ یہی وہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو قیامت سے پہلے دنیا کے اندر نازل ہوتا ہے۔ تو دیکھیے قرآن مجید کے اندر ان تمام معجزات کے تعلق سے مختلف صورتوں میں، مختلف متعدد جگہوں میں اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو واضح کیا ہے۔ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ تمام کی تمام باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ بہت سارے لوگوں کا جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ ہماری طرح انسان نہیں ہے، ایسا ان لوگوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان کی تردید کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ رب العالمین کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ بولو میرے بھائی، کس کی طرح ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اس نے مٹی کے ذریعے سے اس کو بنایا،
آدم علیہ السلام کو بنایا، ثم پھر قال لہو تو اس سے کہا کن ہو جا، تو فیکون وہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے میرے بھائی۔ جس طرح سے آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر آ کر کہے کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، زندگی بسر کیا کرتے تھے، کہے حوا علیہ السلام کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہے ایک انسان ہے، کہے ایک انسان ہے، اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ تو اس آیت کے ذریعے سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن لوگوں کے آنکھ نہیں ہیں ان کو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے بینائی لا کر دے دیتے ہیں، جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کو صحت مند تندرست کر دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اخلقکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی اخلقکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مانند، پرندے کی شکل میں بنا دیتا ہوں۔ کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بنا دیتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر میں اس کے بعد اس میں پھونک مار دیتا ہوں تو وہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے وہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے وہ پرندہ بن جاتا ہے، زندہ ہو کر اڑنے لگتا ہے۔ پھر وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 40 پر 9۔ اور میں پیدائشی طور پر جو لوگ اندھے ہیں، برس کی بیماری میں جو لوگ کہیں ملوث ہیں، ان کو میں صحت تندرستی کر دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور جو مردے ہیں ان کو میں زندہ کر دیتا ہوں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کی اجازت سے، اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے بھی ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہے اپنے قوم کے لوگوں کے اندر جو معجزات، جو کرامات پیش کیے ہیں، جو واقعات پیش آئے ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے حکم سے کہے وہاں پر واقعات پیش آئے ہیں۔ انہی کرامات کو، انہی معجزات کو دیکھ کر ان کے قوم کے لوگوں نے ان کو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، اس دنیا سے زندہ آسمانوں میں اٹھایا جانے کے بعد کہے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے قوم کے لوگوں نے کیا بنا لیا؟ خدا بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ بولو میرے بھائی، کیا بنا لیا؟ خدا بنا لیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہے اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی بندوں کی خدمت کرتا ہوں وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے کرتا ہوں، میری اس کے اندر کوئی کرامت نہیں ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہی وہ تمام چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اب یہ عقیدہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اگر عیسائیوں کا اگر ہم دیکھیں گے تو عیسائی لوگ کیا مانتے ہیں؟ جو بھی اس طرح کے کرامات کیا ہے ان کو نظر آ جاتے ہیں تو وہ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ خدا تصور کرتے ہیں۔ مردے کو زندہ کرنا، جو نابینا ہے ان کو بینائی لا کر دینا، جو بیماری میں ملوث ہیں ان کو صحت مند عطا کرنا، یہ تمام چیزیں ان کے نزدیک ہے خدا کا تصور ان کے دلوں کے اندر پیدا کر دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے میں نے کیا ہے، میرے ہاتھوں میں کچھ کرامات نہیں ہے، میرے اندر کچھ طاقت نہیں ہے، یہ سب کے سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تو اسی طرح میرے محترم بھائیو، ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ،
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. سورۃ النساء آیت نمبر 150 پر 7 150 پر 8 دو آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین بتاتے ہیں جیسا کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ بلا شبہ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں یقیناً اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ یقیناً ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کے رسول ہیں ہم نے انہیں قتل کر دیا. کون کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جو قوم کے جو لوگ ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے. جبکہ اللہ رب العالمین آگے کی آیتوں کے اندر فرماتے ہیں وما قتلوہ جس بات کا تم کرتے ہو یعنی جو بات تم کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے قتل کر دیا ہے یہ بالکل کہے غلط ہے. وما قتلوہ نہ ہی انہیں قتل کیا گیا وما صلبوہ اور نہ ہی انہیں صلیب پر چڑھایا گیا ولکن شبہ لہم جو بھی شخص صلیب پر چڑھایا گیا وہ صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ شخص تھا عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے. پھر وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اور جو لوگ اس چیز کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں وہ اس میں شک میں پڑ گئے ہیں. وہ ان کو کیا ہے وہ تمام چیزیں شک میں نظر آتی ہیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں شک میں پڑ جاتے ہیں. جو لوگ اس چیز کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا یقینی طور پر اگر کہا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا. وما قتلوہ یقینا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ بلکہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جسمانی اعتبار سے زندہ ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما اور اللہ رب العالمین زبردست حکمت کرنے والا ہے. تو اس آیت کے ذریعے سے بھی ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ بولے میرے بھائی جو لوگ کیا ہے یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا ہے جبکہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اس زمین سے آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا گیا. تو یہ حقیقت ہے میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا ہے یہ حقیقت ہے. اور اسی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب تمہارے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عدل و انصاف کرنے والے حاکم کے طور پر کہے نازل ہوں گے اور نازل ہو کر فیکسر الصلیب سب سے پہلے صلیب کو کہے توڑیں گے. صلیب کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح سے کہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہے پلس کی شکل میں کہے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے مانند کہے لٹکا کر کہے لٹکا یعنی اس صلیب پر کہے لٹکا دیا جاتا ہے اور اس چیز کو لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا خدا ہے. تو سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے اس صلیب کو توڑ دیتے ہیں. پھر وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ اور خنزیر کو قتل کر دیتے ہیں. وَيَزَعُ الْجِزْيَةَ جزیے کو ختم کر دیتے ہیں ٹیکس کو ختم کر دیتے ہیں. اس کے بعد وَيَفِيزُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدًا کہ اس وقت مال اتنا زیادہ ہو جائے گا لوگوں کے درمیان
اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اس مال کو لے کر اگر کسی شخص کو دے دیا جائے صدقے کے طور پر یا تحفے کے طور پر یا زکوٰۃ کے طور پر تو وہ شخص ان پیسوں کو قبول نہیں کرے گا. اتنا پیسہ کہیں زیادہ ہو جائے گا. تو اس حدیث کے ذریعے سے بھی ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ ان تمام آیات اور احادیث کے ذریعے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرح ایک انسان ہے. ہماری طرح کہیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، ایسے ہماری طرح انسان ہیں، نہ کہ خدا ہے. تو دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، مسلمان کا، ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو حدیث کے اندر بیان کیا. جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے من شہید اللہ الہ الا اللہ، کہ جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کہیں عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اور اسی طرح جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، اور جنت کو برحق مانتا ہے، جہنم کو برحق مانتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اس شخص کو جنت کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے جو اس کے عمل کے مطابق ہے. جنت کے اندر اس کو مہمان نوازی کی جاتی ہے. تو اس حدیث کے اندر کیا بتایا گیا کہ ہمارا یعنی ایک مومن، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا خدا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ خدا نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. جس طرح سے اس دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر گزرے ہیں وہ تمام کے تمام انبیاء رسول ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی اور ایک کہے اللہ رب العالمین کے بندے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. جو بھی شخص کہے اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے، جو بھی شخص اس بات کا خیال رکھتا ہے، جو بھی شخص اس بات کا عقیدہ رکھتا، ایمان رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا خدا ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہے. نعوذ باللہ، اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا. تو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا ہے؟ کسی کو شریک بنانا، کسی کو پارٹنر بنانا، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے. تو اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، آج جیسا کہ کل ہی بہت سارے لوگ کیا ہیں، جیسا کہ عیسائی جو لوگ ہر مذہب کی عیدیں ہوتی ہیں، ہر مذہب کے ہر قوم کی کیا ہوتی ہیں؟ عیدیں، فیسٹیولز ہوتی ہیں. جیسا کہ عیسائی لوگ کیا ہیں کرسمس ڈے کے طور پر کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے طور پر عید مناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ عید مناتے ہیں. اب دیکھیے ان کی کتابوں کے اندر ان کے جو لکھنے والے جو مصنفین ہیں، مؤرخین ہیں، ان کے درمیان ہی اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے، اس چیز کے بارے میں ان کے درمیان ہی اختلاف ہے. ایک جگہ کیا ہے آپ کی پیدائش کے تعلق سے مغرب کے اندر جو عیسائی جو لوگ پائے جاتے ہیں، مغرب کے اندر جو لوگ عیسائی جو لوگ پائے جاتے ہیں، ان کا یہ تصور ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے 25 دسمبر کو پیدا ہوئے. جبکہ مشرق میں جو لوگ عیسائی جو لوگ ہیں، نصارہ ہیں، ان کا یہ ایمان ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے جنوری میں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ جنوری میں پیدا ہوئے. جبکہ یہ دونوں باتیں کیا ہیں درست نہیں ہیں. یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ درست نہیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ
نبیوں کے تعلق سے عید منانا، نبیوں کی پیدائش کے طور پر عید منانا، یہ اسلام کیا ہے؟ قرآن ہمیں اس چیز کی طرف یہ حکم دیتا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہے تمہارے لیے حرام ہے، اس چیز سے ہمیں منع کرتا ہے۔ دیکھیے عید میلاد کے طور پر بہت سارے لوگ ہیں جو غیروں کی جو عیدیں ہوتی ہیں، چاہے وہ کرسمس ہو، چاہے وہ ہندوؤں کی جو بھی عیدیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ دیپاولی کیوں نہ ہو، سنکرانتی کیوں نہ ہو، اور بہت ساری عیدیں ہیں جو غیروں کے اندر پائے جاتے ہیں، یہودیوں کی عیدیں ہیں، عیسائیوں کی عیدیں ہیں اور ہندوؤں کی عیدیں ہیں۔ ان تمام عیدوں کے اندر ان کے جو عقائد جو پائے جاتے ہیں، اگر ہم قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھا جائے، وہ تمام کے تمام کہیں شرک پر مبنی ہے۔ کس پر مبنی ہے؟ شرک پر مبنی ہے۔ تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی عیدیں ہوتی ہیں، ہماری بھی جو عیدیں ہیں وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے بولو میرے بھائی؟ ایک رمضان ہے، ایک بقرعید ہے۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ دو ہی عیدیں ہماری مسلمان، ہمارے مومنوں کے لیے ہیں۔ اب ان دونوں عیدوں کے علاوہ جو بھی مسلمان، جو بھی مومن کہے کسی بھی عید میں، چاہے وہ کہے بدعتی لوگوں کی جو عیدوں میں شامل ہوتے ہیں یا وہ غیروں کی عیدوں میں شامل ہوتے ہیں، گویا کہ اس نے شرک کیا۔ کیا کیا؟ شرک کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ دیکھیے، جب وہ عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو ایسے موقع پر کہے یا وہ رشتہ داری کے طور پر، دوستی کے طور پر، پڑوسی کے طور پر یا بزنس کے طور پر کہے، وہ آپ کو کیا کریں گے؟ اپنے رسم و رواج میں، اپنے عیدوں میں شامل کرنے کی دعوت دیں گے، انوائٹ کریں گے۔ اگر آپ ان کی عیدوں میں چلے جاتے ہیں، ان کے رسم و رواج میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر جو کچھ بھی وہ لوگ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے مطابق کرتے ہیں، ان تمام چیزوں میں اگر آپ بھی شامل ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا ہے، تو آپ اس سے رضامندی کے ساتھ کہیں آپ اس عمل کو کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی لوگ، نصارہ لوگ کیا مانتے ہیں؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ بولے میرے بھائی، کیا مانتے ہیں؟ خدا مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور جو بھی لوگ کیا ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کے رسم و رواج میں جاتے ہیں، تو آپ اس بات کی کہیں، آپ اس بات کی وہاں پر دلیل ثابت آتی ہے، گویا کہ آپ اس کے عید سے آپ رضامند ہیں، آپ اس کے ایمان سے آپ رضامند ہیں، آپ کے اس کے عقیدے آپ سے کہیں اس کے عقیدے سے آپ رضامند ہیں، جبکہ یہ درست نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ بات کہیں بالکل درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کی، نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 پر 2، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ مومنین ہیں جو جھوٹے کاموں میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، جھوٹے کاموں میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب ایسے لغو کے کام، بے حیائی فحاشی کے کام، بدعتی کام اور شرک اور کہیں اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے جو بھی رسم و رواج پایا جاتا ہے، عید پائے جاتے ہیں، جب بھی آپ نیک اور متقی لوگوں کا وہاں سے گزر ہوتا ہے تو وہ باعزت کہے وہاں سے گزر جاتے ہیں، نہ کہ ان کے اس میں شامل ہوتے ہیں، نہ کہ ان کے ایمان اور عقیدے کے مطابق اس میں شامل ہو کر ان کی خدمت کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں کہے اس بات کی طرف تنبیہ کی کہ تم کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کن اعمال کو کرنا چاہیے، کن اعمال سے آپ کو دور رہنا چاہیے، قرآن ہمیں سکھاتا ہے میرے بھائیو۔ اگر آپ اس کے مطابق کہیں عمل نہیں کریں گے تو آپ اللہ رب العالمین کو ناراض کر بیٹھیں گے،
کس کی بنیاد پر؟ دوستی کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، اور بزنس کی بنیاد پر کیا ہے، آپ ان تمام چیزوں کو مقدم رکھیں گے، اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے چاہے وہ عمل کہے ہمارے لیے کتنا ہی کہے اچھا کیوں نہ ہو، اس عمل کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین اس عمل سے ناراض ہوتے ہیں تو اس عمل کو چھوڑ دینا ہمارے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، بن باز رحمۃ اللہ علیہ ایک سعودی عرب کے مدینہ کے اندر ایک بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، تو ان سے جب پوچھا گیا کیا غیروں کی جو عیدیں ہوتی ہیں، چاہے وہ عیسائی چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہندوؤں کی جو فیسٹیولز ہوتے ہیں، عیدیں ہوتی ہیں، کیا ان کے اندر ہم شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ ان کے عیدوں میں جا کر شرکت کریں، ان کے عیدوں میں جا کر ان کے ساتھ خوشیاں منائیں، اس لیے کہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے منع کرتے ہوئے بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کسی نے بھی غیر قوم کی مشابہ اختیار کرتا ہے، غیر قوم کے طور طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شخص انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، کتنی بڑی بات کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص غیروں کے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے، غیروں کے مشابہ اختیار کرتا ہے، گویا کہ وہ شخص انہی لوگوں میں سے ہے۔ اگر آپ ہندوؤں کے طور طریقے کو اپناتے ہیں تو آپ ہندوؤں میں آپ شامل ہو جاتے ہیں، اگر آپ عیسائی لوگوں کے طور طریقے کو اپناتے ہیں تو آپ عیسائیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، یہودیوں کے طور طریقے کو اگر آپ اپناتے ہیں تو آپ کیا ہیں انہی میں سے ہو جاتے ہیں، چاہے نام مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں کس طرح ہمیں بیٹھنا ہے، کس طرح ہمیں کھانا ہے، کس طرح ہمیں سونا ہے، کس طرح ہمیں چلنا ہے پھرنا ہے، کس طرح سے ہمیں رشتہ داروں کے رشتوں کو نبھانا ہے، کس طرح سے ہمیں تجارت کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے، قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اس کے مطابق ہمیں سیکھنا چاہیے، اس کے مطابق سیکھ کر ہمیں عمل کرنا چاہیے، نہ کہ غیروں کے طریقے کے اوپر ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے۔ آج بہت سارے مسلمان ہیں جو کیا ہے باقاعدہ مسلمان کا نام رکھ لیے ہیں، عبداللہ عبد الرحمن رکھ لیے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے جو حالات اگر ہم دیکھیں گے وہ ان کی پوری زندگی غیروں کے طریقے کے مطابق وہ چل رہی ہے، اب نام رکھنے کے کیا فائدہ؟ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم اس حدیث کے اندر ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمیں عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو میں نے کہ آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، جیسا کہ عنقریب کیا ہے ایک ہیپی نیو ایئر آنے والا ہے، تو اس میں کیا ہے بہت ساری برائیاں کیا ہے لوگ کرتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اسلام کیا ہے ہمیں اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا جو اسلامی جو مہینہ ہے محرم کا مہینہ ہے، اس محرم کے مہینے میں ہمیں خوشی منانا چاہیے، جبکہ یہ جو ہیپی نیو ایئر کے نام پر جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں تو وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے وہ ان کے نزدیک کیا ہے خدا ہے، نعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے خدا، اس بات یعنی اگر آپ کہیں ہیپی نیو ایئر کریں گے، ہیپی نیو ایئر میں اب شامل ہوں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، نعوذ باللہ، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، یہ تمام چیزیں کہیں غیروں کے طریقے ہیں جو ہمیں اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ذلت رسوائی کرنے کے لیے کہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں، تو اسی لیے ان تمام چیزوں سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی۔
انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات بڑے بڑے گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے بھی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دب تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت بھائی چارگی کے ساتھ ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔